میں نے ریکارڈنگ نہیں تھی شروع کی، سوری، اب میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی ہے. تو کل والی آیات تو ہم کر چکے تھے، اور یہ تھا ابھی ہم نے صرف جھوٹ پر، وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. بہرحال اگر کسی کو ہاں کیا بنک کیا ہوتا ہے؟ اوہو بنک کیا کلاس ہے؟ نہیں لینا. کلاس لیکچر اوہو جو نہیں کلاس باہر بنک بیٹھ کرتے ہیں. جاتے ہیں، کلاس بنکنگ ہوتی ہے. ٹھیک نا، جب آپ لیکچر مس کرتے ہیں، ادھر ادھر کینٹین پہ بھاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر کہیں سیڑھیوں کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر میڈم آتی ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہمارا تو لیکچر ہی نہیں ہے. پھر میڈم پوچھتی ہیں آپ کون سی ہاں کلاس بنکنگ میں نے نہیں کی، سوائے اسے کیا کہتے ہیں ایک وقت تھا جب میرے ساتھ ایک دوست تھا، اس نے کروائی تھی، اس کے علاوہ کبھی میں نے کلاس بنک نہیں کی. تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ 12 کوالٹیز آ رہی ہیں، جس میں سے 8 ہم کل پڑھ چکے تھے. نامی ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نہ قولاً نہ عملاً، جھوٹے کام میں حاضر نہیں ہوتے. اب 10ویں ہم پڑھ رہے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب فضول کام، بہودہ کام پر گزرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ کلاس بنکنگ ہو، وہ مذاق اڑانا ہو، جس طرح بلی کرتے ہیں، وہ اسے کیا کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا غیبت کر رہے ہیں، کوئی بھی بہودہ فضول کام، صرف لطیفے ہی سنائی جا رہے. ایک دو لطیفہ سنایا ٹھیک ہے، آپ آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ صرف لطیفے کی محفل سجائی ہوئی ہے، یہ فضول کام ہوتے ہیں. آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے. تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، گالیاں دے رہے ہیں بچے یا لوگوں کو چھیڑ رہے ہیں، یہ سارے فضول کام ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ فضول کام، بہودہ کام سے گزرتے ہیں، مَرُّوا کِرَامًا، تو بڑے کرامت، متانت اور اس وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، آپ لوگوں کے بیک گراؤنڈ میں ماشاءاللہ سے اچھا خاصا شور آ رہا ہوگا. میں نے تو اپنا اسٹڈی روم بڑا سائڈ پہ بنایا ہوا ہے تاکہ یہاں شور نہ آئے، لیکن رضا یہ تمہارے پیچھے سے آ رہا ہے؟ یہ میرے پیچھے نہیں یہ سر کی طرف سے آ رہا ہے، سر کی طرف سے. میرے پیچھے ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، دونوں جگہوں پہ مستری ادھر پتہ نہیں کون لگے. اچھا یہ ٹھک ٹھک کی آواز میں نوٹس کر رہی تھی، ادھر سے ہاں آ رہی وہی ٹھک ٹھک کی آواز میں یہ بھی میرے نوٹس کر رہی دونوں تھی. سائڈوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھک ٹھک کر. وہ سر کی شادی اچھا میں کر رہے ہیں کام. دیدی سر کی شادی 4 دن بعد. ہاں 4 دن رہ گئے ہیں. کہتے ہیں مستری صحیح ہے، ہمیں کرنی کتنی ہے؟ پھر جاتے نہیں ہوتے. تو خیر اس کے علاوہ بھی وہ تو یہ پتہ نہیں پچھلی سائڈ پہ کون لگے ہوئے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا. تو ویسے بھی ہمارے سائڈوں پہ بندہ کہاں جا کے اسٹڈی روم بنائے، یا تو بندہ ساؤنڈ پروف شیشے لگوا لینا، بالکل کوئی آواز نہ ہے. چلے، لیکن میری سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. سر آ رہی ہے. کوئی پرابلم بتا دیجیے گا، میں ریپیٹ کر دوں گا. اچھا، تو بہودہ کام میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور آپ یہاں آیت یہاں لکھ لیں. سر پہلے یہ بتائیے کرنی کتنی ہے ہم نے؟ آپ کا 4 ہمارے سلیبس میں کتنی ہے؟ 4 نمبر سر آپ نے اسکیجول میں لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ کی یہ آپ نے 77 تک کرنی ہے، آخر تک سلیبس میں 77 تک کرنی. اچھا بچوں، سورہ مومنون کی آیت نمبر اوکے سر. سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 ہے، والذین هم عن اللغو معرضون. اور مومنین کی کیا بات ہو رہی ہے؟ قد افلح المؤمنون، فلاح آگے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں بڑا خشوع و خضوع، بڑا اسے کیا کہتے ہیں، کہہ لیں گے عاجزی کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھ دیں اور فوکس ہو کے پڑھ دیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کے جو اسے کیا کہتے ہیں، لغو چیزیں ہیں نا، فضول چیزیں، ان سے اعراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری آیت سورہ المومنون کی. اسی طرح یہ اسے کیا کہتے ہیں، سورہ قصص میں 55 ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے بہودہ بات سنی، اعرضوا عنها، تو کیا ہوا کہ اس سے علیحدہ ہو گئے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو. اب یہ نوٹ کریں، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کی خواہش نہیں کرتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ رہنا.
اب بچوں یہ کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین کس سے میچ ہو رہا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا میم سَلَامًا. سر جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ حافظ. وہ آ رہا ہے اس آیت میں آپ آ رہا ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ادھر بھی ڈال سکتے ہیں ادھر بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو لا یشہدون الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ فضول کاموں سے اللہ کی. اچھا پھر وہ یعنی ایسا نہیں کہ فضول کاموں کا کیا آپ کو زندگی کے کاموں سے ڈسٹریکٹ کریں گے. آپ ایک بندہ ہے وہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہے 6 گھنٹے ٹی وی دیکھیں ڈرامہ دیکھیں فلمز دیکھیں آپ نے جو کرنا ہے کریں لیکن 6 گھنٹے اسے کیا کہتے ہیں ٹی وی پر ہی آپ نہ بیٹھے رہیں. آپ کی زندگی ہے اس کا مقصد ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آخرت ایک چیز ہے. دیکھیں کتنا پروڈکٹیو یہ عقیدہ ہے آخرت کا. آپ کو پتہ ہے آخرت ایک چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک خالی میدان ہے. جنت ایک خالی میدان ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے. کیسے بنتے جنت بنتی کیسے؟ جب آپ کے جو اعمال ہیں اس سے جنت بنتی ہے. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک درخت لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں آپ کی جنت. تو جتنے آپ عمل کریں گے اتنی جنت اچھی ہوگی. ہم پورا دن جی اتنا کام کر لیں کلاس لیں اس اکیڈمیز پڑھائیں یہ کریں اچھا اتنی دیر کام کر لیا اور 1 گھنٹے کی شفٹ لگا لیں کیا ہوگا تھوڑے زیادہ پیسے آ جائیں گے. زیادہ پیسے آئیں گے تو کیا ہوگا اس سے ہم گھر اچھا بنا لیں گے تھوڑی وہ ٹائلز کی جگہ ہم پتھر لگا لیں گے فلاں کر لیں گے فلاں کر لیں گے. تو قیامت والے دن بھی تو گھر بنانا نا اچھا سا گھر جو ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے تو جتنا یہاں کریں گے اسی کے مطابق وہاں. تو ایک ایم ہے آپ کی زندگی کا دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. ٹھیک ہے تو وہ دنیا اور آخرت کے لیے جو اسے کیا کہتے ہیں یہ اب کون ہے او بھائی تم کون ہو؟ اچھا اسلامیہ کالج کے چھوڑیں اسے. اچھا تو اسے کیا کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا جب گزرتے ہیں تو بڑے کرام یعنی عزت والے وقار کے طریقے سے گزر جاتے ہیں فضول چیزوں میں نہیں آتے. ٹھیک ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. اچھا اب 10 کوالٹیز ہو گئی ہیں عباد الرحمن کی 2 اور رہ گئی ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جب انہیں اپنے خدا کی ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں نا اللہ کی نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں. یہ دیکھو اچھا اللہ کی نشانیوں میں صرف یہ آیات نہیں تمام آیات اللہ کی نشانیاں. مومنین کیا کرتے ہیں جب اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہی کہتے ہیں نا. یس سر. اچھا یہ کیوں دل پر اثر پڑتا ہے کہ دیکھیں اسے بنانے والا بڑے بڑے پہاڑ ہیں ہم مری جاتے ہیں سوات کاغان ناران جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ان کو بنانے والا کون ہے؟ لاوا نکل آیا پہاڑ بن گیا لگے سمجھ لاوا کو نکالنے والا کون ہے؟ لاوا بگ بینگ ہوا اور بگ بینگ کس نے کرایا؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. تو جب اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں چاہے آپ جہاں چلے جائیں آخر میں تو خدا ہی آئے گا. تو الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جب انہیں یاد کرائی جاتی ہیں خدا کی آیات وہ بھول جائیں یا ویسے ہی یاد کرا دیں یا انہیں نظر آ جائیں تو کیا وہ کر دیں لم يخروا علیہا صما ولا عمیانا تو اس پہ بہرے اور اندھے ہو کر اسے کیا کہتے ہیں نہیں گرتے. اب یہاں بقرہ میں آئے نا تو ان کی کیا کوالٹی تھی جو اسے کیا کہتے ہیں منافقین اور کافروں کا کیا تھا صم بکم عمی فہم لا یرجعون يرجعون. اندھے واپس نہیں آنے لگے. ٹھیک ہے اور اسے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت نہیں قبول کرنی یہ ایسے ہی ہیں جیسے بکریاں اور اسے کیا کہتے ہیں جانور ہیں انہیں آپ آوازیں دیتے رہے انہیں کوئی سمجھ نہیں لگتی جانوروں کو کیا سمجھ لگتی ہے. تو یہ اس طرح ہے. تو اللہ کے جو بندے مومنین جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے لم یخروا نہیں گرتے علیہا اس جو انہوں نے سنا ہوتا ہے صما وعمیانا بہرے اور گونگے ہو کر اندھے ہو کر. صما یعنی کانوں سے نہیں سنتے بہرے کانوں سے ٹھیک اور عمیانا اسے کیا کہتے ہیں آنکھوں سے نہیں سنتے یعنی اللہ کی آیتیں. سر آپ بہت کچھ لگ رہے ہیں.
क्या लग रहे हैं सर? कुछ उसने कुछ लिख सना रहा ये था। सुना चाह रही है कि सर कहेंगे कि मेरी शादी है सना? बहुत कुछ लग रहे हैं, बहुत सना ही कुछ सुना पढ़ा तो रहे हैं। सुनना चाह रही है। मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा सना रहा बच्चों। नहीं सर ठीक पढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए सुन। उसने लिखे बहुत खुश लग रहे। हाँ खुश यस ना, उसने कुछ लिख दिया, खुश कह सर की रही है। 4 दिन बाद शादी है इसलिए। हाँ सर की 4 दिन बाद शादी है इंशाल्लाह। रहना चाहिए ना बंदा। देखिए आपको पता है अकीदा इस्लामिया, आप कोई भी अकीदा उठा लें इस्लाम का, आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर जाएगा, खुशी की तरफ लेकर जाएगा, आपको टेंशन से, इन चीजों से दूर रखेगा। यस सर बिल्कुल ऐसी बात है। ये देखें तफाउल, जिसे हम अरबी में तफाउल, ऑप्टिमिज्म, आप क्या खुदा से अच्छे का, उसे क्या कहते हैं, यकीन करो, खुदा आपको अच्छा देगा। अच्छा सोचेंगे तो फिर जैसे खुदा से आप यकीन रखोगे वैसा। और फिर उसके बाद तकदीर, बड़े से बड़ा हादसा हो जाए तो क्या को कदर अल्लाह व मा शा फअल, अल्लाह ने तकदीर में लिखा था, जो चाहता है वो करता है। ठीक है, तो बच्चों आपको हर अकीदा जो इस्लाम का ना खुश होना, तो खुश हुआ करें। ठीक है, यस सर चेहरे पे ग्लो भी आता है। लेकर क्या करने। हाँ चेहरे पे ग्लो आता है। मैं अब 30 साल का हो गया हूँ, तो वो उसे क्या कहते हैं, मेरी स्किन जो है ना वो अगर मैं खुश ना रहा तो वो बूढ़ी जल्दी हो जाएगी, फिर सारों ने कहना बाबा। अच्छा नहीं सर 40 साल बाद भी यंग रहेंगे। 40 साल बाद भी आप यंग ही रहेंगे। अल्लाह ताला आपकी जुबान को मुबारक करे और ऐसा ही हो। आमीन आमीन चले इंशाल्लाह सर ऐसे ही होगा। अच्छा, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना, और वो जो कहते हैं बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है ये, खुश रहने की आगे आयत। वल्लज़ीन, वो लोग जो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, हब लना, हमें दे दे, अता कर, मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियों से, व ज़ुर्रियातिना, और हमारी औलादों से, कुर्रत अयुन, आंखों की ठंडक। बच्चों मसला क्या होता है पूरे दिन का, आप कॉलेज में खप खप कर आए, आप बाहर नौकरी कर रहे हैं, खप खप कर आए, आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप घर आते हैं, आपको क्या तवक्को होती है, बीवी सर बच्चे। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, अब आ रही आ है। रही है सर आ रही है हमें आ रही है, वो उसका कोई इशू होगा नेट सर का। आ रही है, तो मैं उसका नेट का इशू होगा। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसे नहीं आ रही उसे मैं रिकॉर्डिंग बाद में भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। एक मिनट में मैसेज टाइप कर दूं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छा, अब ये है कि ना घर आते हैं तो क्या होता है, खपे हुए तपे हुए हैं पूरी दुनिया से। घर आ गया आपका क्या, आप एज अ स्टूडेंट घर जाते हैं थके हुए, तो आपका क्या दिल करते हैं, घर वाले माँ सर बाप बस सोने को दिल लेट करता जाए, है। रेस्ट करे, खाना खाए। आ गया मेरा हाँ बच्चा खाने, बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक ना। मेरी मामा तो गुस्से से ही देखती है मुझे। ठीक है, तो आयुन, आंखों की ठंडक। तो दुआ क्या मांगते हैं, हमारे बीवी बच्चे जब हम जाएं, आंखें हमारी गर्म हुई हो जमाने से, तो बीवी बच्चे हमारी आंखें ठंडी कर दें। रब व यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन, ए अल्लाह हमारी बीवियों से, हमारे बच्चों से, हमारी फैमिली को क्या बना दे, ठंडा कर दे हमारे लिए, आंखों के लिए, ताकि हम खुश खुश रहें। आगे खुशी वाली बात। ठीक है, यस सर। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। ये शायद मैंने आपको क्लास में बात कही हो बच्चों, अवाम नहीं बनना, इमाम बनना। मुत्तकी तो बनना है, परहेजगार बनना ही बनना है। तकवे का मतलब पढ़ चुके हुए हैं, जो हजरत उमर ने काब अल अहबार से पूछा, ये यहूदी आलिम थे जो बाद में मुसलमान हुए। तो जब मुसलमान हुए हजरत उमर ने इनसे पूछा कि तकवा किस चीज का नाम है, आलिम थे ना बहुत बड़े। उन्होंने कहा कि आप कांटों वाले रास्ते से गुजरे। उन्होंने कहा हाँ। तो कैसे गुजरते हैं, कपड़ों को बचा के। उन्होंने कहा यही तकवा है, गुनाहों से बचना। अच्छा, तकवे से बचेंगे तो आप क्या होंगे, मुत्तकी, सिर्फ मुत्तकी। और यहां क्या कहा जा रहा है, मुत्तकियों का भी इमाम बना दे। ठीक है, यानी मुत्तकी में भी आला दर्जा दे। तो बच्चों जब अल्लाह से मांगने ना, तो खुलकर मांगो। अल्लाह से जब मांगने फिर खुलकर मांगो, फिर शर्म ना करो। या अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। ठीक है, ये नहीं कहना सिर्फ मुत्तकी बना दे, मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें लीडर बना दे। जो अल्लाह से मांगने उसमें शर्म नहीं करनी, मांगी जो खुलकर। अल्लाह के यहाँ किस चीज की कमी,
حضرت یوسف. سر کلاس کے ٹائم اوور ہو گیا. اوور ہو گئے بس. اس نے کہا ہے نہیں سر نہیں ہوا ابھی اوور, ابھی 12:18 ہوا, 12:30 پہ ہونا ہے. 12:30 پہ 45 یس سر 12:30 پہ ہونا ہے. جی 12:30 پہ ہونا مجھے ہے. لگا شاید 12:15 پہ نا. نہیں نہیں 12:30 پہ ہونا, ابھی 12:18 ہوا ہے. اور صحیح بچوں. اچھا حضرت یوسف ٹھیک ہے نبی تھے, ان کا ایک اپنا 10 منٹ, ہاں اس نے بھی دے دیا 10 منٹ رہ گئے. نبی تھے, ان کا ایک اپنا مقام تھا. لیکن بچوں کیا ہوا, سارا قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ انہیں کنویں میں پھینک دیا. وہاں دو ہی آپشن تھی, یا وہ فوت ہو جاتے یا انہیں کوئی لے جاتا, غلام بن گئے. اور اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کیا کیا, انہیں منسٹر بنا دیا, اور ایسا منسٹر بنایا کہ بادشاہ ان سے پوچھ کے کام کرتا تھا. یعنی انڈائریکٹلی وہ بادشاہ ہی تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے ہاں کسی چیز. حضرت داؤد کیا تھے, حضرت داؤد کے والد بادشاہ تو نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت کیسے دی؟ طالوت جو تھا ان کی فوج میں جا کے لڑے, تو آپ نے اسے کیا کہتے ہیں, طالوت کی فوج میں حضرت داؤد لڑے اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وَقَتَلَ داؤد جالوت, حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. طالوت آپ سے اتنا خوش ہوا, اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کر دی, حضرت داؤد بادشاہ بن گئے بعد میں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو کھلے دل سے مانگو. ٹھیک ہے, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, ہمیں متقیوں کا امام بنا دو. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ. اچھا 12واں پوائنٹ کے, نیکی کے لیے بڑے حریص رہتے ہیں, نیکی کی خواہش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکی کی خواہش کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ, اور اللہ انہیں جزا کیا دیتے ہیں, انہیں پھر ریوارڈ کیا دیتے ہیں, غرفہ, ایک کمرہ دیتے, جنت میں مکان دے دیتے, ایک اسپیشل جگہ دے دیتے. بما صبروا, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا, مشکلات پر, تنگیوں پر اور گناہوں پر صبر کیا. بچوں گناہ کیا ہے؟ ایک اٹریکشن ہے, چارم ہے. ٹھیک نا, جتنے بھی گناہ ہیں آپ دیکھ لیں ایک چارم ہے. آپ کبھی اسے کیا کہتے ہیں, یہ جو بھی اس طرح کی زندگی میں ہوتے ہیں نا, یہ جو ہم جو کہتے ہیں گناہوں کی زندگی, ان کی کبھی زندگی دیکھیں آپ کا دل کرے گا کاش میری بھی ایسی زندگی. چارم اٹریکشن ہے, اور اللہ نے کہا اس سے رکنا ہے. تو جب آپ ادھر رک گئے نا, شراب نہیں پینی, زنا نہیں کرنا, تو جب اوپر جائیں گے آپ کو شراب کی نہر, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, پانی کی اسے کیا کہتے ہیں نہر, 4 نہریں ہوں گی جنت میں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سارا کچھ, جہاں 2 ہی چیزیں. غامدی صاحب کا بڑا پیارا لیکچر ہے جنت کے اوپر 50 منٹ کے, تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کلپ کاٹ کے ان کی بات کو غلط رنگ میں پیش کیا, حالانکہ غامدی صاحب وہ بات نہیں تھے کہہ رہے. خیر, لیکن غامدی صاحب کا پوائنٹ تھوڑا سا مختلف تو ہے, لیکن اتنا مختلف نہیں جتنا لوگوں نے بنا دیا. تو انہوں نے کہا اس دنیا میں ہم 2 ہی چیزوں کے لیے, بطن اور فرج, پیٹ کے لیے اور اپنی شرمگاہ کے لیے, انہی 2 کاموں کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں نا. اور ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ بچے ہوں, ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں, پیسے ہوں, فیملی ہو, یہی ساری ایک پرسنل جو اسے کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں ہماری جو سیکچول ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہو جائیں, ہمارے جو اخراجات, اچھا مکان ہو, یہی ساری ہیں نا خواہشات. تو جنت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ایڈریس کیا کہ جب تم جنت میں داخل, اعتراض ہوتا ہے قرآن میں تو یہی ساری ذکر ہے, حوریں مل جائیں گی, وہاں کھانے کو بڑا کچھ ہوگا, تو یہی سارا کچھ ان چیزوں سے پھر دنیا میں کیوں منع کیا؟ اور یہ تو بڑی نیچے کی چیزیں, جنت میں اگر یہی ملنا ہے, جنت کیا چیز ہے؟ بڑا اعتراض آتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے. اس کا جواب پتہ ہے کیا غامدی صاحب نے دیا؟ انہوں نے کہا دنیا میں انسان ان 2 چیزوں کے لیے, بطن و فرج کے لیے, بطن کہتے ہیں پیٹ کو, فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو, بطن و فرج کے لیے اسے کیا کہتے ہیں نا, وہ لگا ہوتا ہے, دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جنت میں جاتے ہی اللہ نے کہا یہ دونوں چیزیں تو میں تمہیں جاتے ہی دے دوں گا, اس کے آگے جو تم چاہو گے, جتنا تمہارا انٹلیکچوئل لیول ہوگا, جتنا تمہارا شعور بلند ہوگا, اتنا بندے کا شعور بلند ہوگا تو وہ چاہے گا نا, جو تم چاہو گے تمہیں دے دیا جائے گا. تو جتنا جس کا شعور بلند ہوگا وہ اتنی اچھی چیز مانگے گا اور اسے اتنی اچھی چیز ملے گی. اچھا, یہ بطن و فرج کا معاملہ تو جاتے ہی تمہیں یہ نیکیاں, یہ نعمتیں ہر کسی کو دے دی جائیں گی. اس کے اوپر جو بھی تم مانگو گے اپنے شعور کے لیول پر, وہ بھی تمہیں ملے گا.
اور اس سے اوپر اللہ کا رضوان جو ہے, اللہ کی مرضی اس دن جو ملے گی, اور جو اللہ کا دیدار ملے گا وہ ہر نعمت سے بڑا ہے بچوں. تو یجزون الغرفہ, انہیں غرفہ دیا جائے گا, مکان دیا جائے گا. کیوں؟ بما صبروا, کیونکہ انہوں نے صبر کیا اس دنیا پر. انہوں نے زنا نہیں کیا, خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ میں زنا کروں. وہ شیخ طنطاوی نے کہا نا, النساء کالبحر, عورتیں جو ہے سمندر کی طرح, کلما شربت منہ, جتنا تم اس سے پیو گے, ازددت عطشا, اتنی اسے کیا کہتے ہیں تمہاری پیاس کو بڑھائے گا. فاکتفیت بزوجتی قرۃ عینی, اس لیے میں اپنی ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتا ہوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بندہ ایک شادی کرتے دل کرتے دوسری کرے, دوسری کرتے تیسری کرے, تیسری چوتھی, حتیٰ کہ وسیم یوسف کے اسے کیا کہتے ہیں شو میں ایک وہ سوال جواب میں کسی نے پوچھ لیا, میری 4 بیوی ہیں, چاروں مجھ سے خوش ہیں, دبئی میں چاروں مجھ سے خوش ہیں, میں ان سے خوش ہوں, میں نے 5ویں شادی کرنی ہے, مجھے طریقہ بتائیں. آپ نے بتایا تھا سر کلاس میں یہ بات, ٹھیک نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ مطلب ایسا ایک چام ہے ان چیزوں میں کہ انسان صبر کرے تو ہی تقوی اختیار ہوگا, ورنہ انسان فطرتاً صبر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, فطرت میں اس میں ایک چام رکھ دیا گیا. تو یہ جنت کیوں مل رہی ہے؟ بما صبروا, انہوں نے ان چیزوں پر صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور انہیں سلام اور تحیہ, اچھی اسے کیا کہتے ہیں گریٹنگز دی جائیں گی. ہوتا ہے نا جب آپ کہیں انٹر ہوتے ہیں تو سلام, اور یعنی ایک بڑا اچھا ہے انہیں ویلکم کیا جائے گا, اور وہاں بہت اچھے طریقے سے رہیں گے, وہاں ان پر کوئی تنگی نہیں ہوگی. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, پھر ادھر سے نکالے نہیں جائیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, پیچھے کیا آیا تھا, انہا سات, جہنم کے بارے میں نا, انہا سات مستقرا و مقاما, وہ بہت بری جگہ ہے. مستقر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھی, مقام تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اب جنت جو ہے یہ بہت اچھی جگہ ہے, اور ہمیں تھوڑی دیر بھی اگر رہ جائے پھر بھی بڑی اچھی جگہ, اور اگر ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے پھر بھی بڑی اچھی جگہ. قل ما یعبو, اچھا یہ ساری چیزیں بتا دی, یہ تم نے کرنی ہے. آگے کیا کہا, قل ما یعبو ربکم ما یعبو بکم ربی, کہ میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم, اگرچہ تم اسے نہ ہی پکارو. اللہ کو اس چیز سے کچھ نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو, اس سے دعا کرو, یہ کرو وہ کرو, نہ, اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے, یہ جو ساری چیزیں تمہارے لیے, اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے تو چاہے پوری مخلوق اسے کیا کہتے ہیں عبادت نہ کرے, اللہ اس سے غنی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ پھر بھی خدائی ہے, اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, فقد کذبتم, اس سے کیا ہوتا ہے, تم ہی جھٹلاتے ہو. فسوف یکون لزاما, اور اس کا نقصان کیا ہے کہ تمہیں یہ عذاب چمٹ کر رہے گا, اب تم اس سے بچنے نہیں لگے. لزاما لازم ہو جانے والا. ٹھیک ہے بچوں, یس سر. صورت مشکل تو نہیں تھی؟ یس سر. نو نو سر. سر. کوئی سوال ہو؟ نو سر. نو سر. چلیں, نو سر. اچھا جی, ریکارڈنگ بند کریں اس سے پہلے کہ ایک سیکنڈ